من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جزاک اللہ. آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کس کا تذکرہ ہے، آج کس واقعے کا تذکرہ ہے. بس دامن وقت میں گنجائش ذرا کم ہے. بس ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی زبانی اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آنے والے ہیں. اب تو ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. مدینے والے شہر سے باہر نکلتے، سارا دن انتظار کرتے اور تھک کے واپس ہو جاتے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. محمد مدینہ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشی کی ناقابل یقین لہر اہل مدینہ میں پھیل گئی. طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کواکب میں. کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا ارض یثرب نے. نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی. تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی. ہوا کرتی تھی فرش راہ اٹھ کر بار بار آنکھیں. ہما تن انتظار آنکھیں، ہما تن انتظار آنکھیں. بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں. سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں. میرے آقا مدینے آ رہے ہیں. کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے. بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے وہ پروانے. ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں. نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں. محمد نبینا بنور ودینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ. محمد نبینا محمد نبی. اور غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا. زمین و آسمان کا نور جس کے ہم رکاب آیا. اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے. شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے. نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی. نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی. سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی. اب بچیاں تھیں کہ دف پہ گیت گا کے خوشی کا اظہار کرتی، جو کہ شروع میں آپ لوگوں نے پیش بھی کیا ہے. بڑے تھے کہ وہ کھجور کی ٹہنیاں آپ کی راہ میں بچھاتے جاتے تھے. ہر ایک خواہش مند تھا کہ سرکار دو عالم اس کے گھر میں مہمان ہو. لیکن سرکار دو عالم کے حکم پر آپ کی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا. اونٹنی سفر کرتی ہوئی خود بخود حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھ گئی. بس آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی قبول فرمائی. کیا ہوا چاروں طرف اقصار عالم میں پکار آئی. ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی. بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. جوانوں پیرو مردو زن سراپا چشم بیٹھے تھے. بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے. اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سچ کر. بڑھے انصار بن کر اوپچی ہتھیار سچ کر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نورانی غبار. آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار. آخر فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں. یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلو پر تیز شمشیریں. مہاجر پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر. کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر. کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر. درو دیوار استادا ہوئے تعظیم کی خاطر. ارے زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر. مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر. زباں پر
البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دعا کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں بھی دف بچاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ بدرود پاک کے ایک شعر سے اختتام کرتے ہیں، پیش کر دیجئے بھائی ایک شعر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم اللهم صل على سيدنا